السلام علیکم. میرا آج کا سوال ذرا عنوان سے ہٹ کر چلے ہیں. بے شک نفع اور نقصان تو اللہ ہی بتا سکتے ہیں کسی کو، لیکن بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ جادو کے ذریعے بھی کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو جس پر اگر نقصان ایسا کچھ ہوا جادو کے ذریعے تو وہ شعبدے باز یا عامل کے پاس تو جاتا ہی ہے. تو وہ عامل اسے صحیح بتاتا ہے کہ آپ کے ساتھ فلاں ہوا تھا، آپ قبرستان میں گئے تھے تو آپ کو اس طرح کے اثرات ہوئے تھے. تو وہ اس کے بعد میں کیا اس طرح کرنا صحیح ہے کیا؟ ہاں، عاملوں کا من. اور وہ وہی بات صحیح بتا دے کہ آپ کے ساتھ آپ قبرستان گئے تھے تو ویسا. میں نے ایک سوال کیا کہ بہت ساری بار جو ہے عاملوں سے لوگ جادو وادو کرتے ہیں، اور تقدیر تو بہرحال ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن جادو کے ذریعے بھی لوگ نقصان پہنچاتے ہیں. تو اگر کوئی جادو کر دے عامل کے پاس جائے تو وہ بتا بھی دیتا ہے کہ اس نے کیا، کب یہ مسئلہ ہوا تھا. تو کیا یہ درست ہوگا اس طرح سے علاج کروانا؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ کہ یقیناً جو ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جادو کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں فرمایا رکھا کہ جادو کے ذریعے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے الا باذن اللہ. مطلب وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے کسی کو جادو کے ذریعے مگر جو اللہ چاہتا تھا. تو جادو بھی تبھی اثر کرتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. یاد رکھیے، یہ بات طے ہوگی. آپ کسی کے پاس علاج کرنے کا، وہ خود بھی جو ہے بتا رہا ہے کہ آپ فلاں جگہ گئے تھے، یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا. سوال یہ ہے کہ اس کو کہاں سے پتا چلا؟ مسئلہ بھی یہاں آ رہا ہے. ہوا رائٹ، صحیح بات ہے، لیکن اس کو پتا کیسے چلا؟ جب تک کہ اس نے کسی ایسی مخلوق کا سپورٹ نہ لیا جو خود ایک غائب کی چیز ہے، جن ہے یا شیاطین ہے. اب ظاہر سی بات ہے، جو آدمی خود جن اور شیاطین سے مدد لے رہا ہے، ایسی مدد لینا سنت سے ثابت نہیں، ایسی مدد لینا صحابہ سے ثابت نہیں ہے نا. اگر کوئی جنوں اور شیطانوں سے مدد لینا درست ہوتا تو سب سے پہلے کون لیتا تھا؟ تو وہ کر لیتے تھے کہ وہ شام میں کیا چل رہا ذرا وہ لا کے بتا دو، وہ اس میں کیا ہو رہا، مصر کی حالات کیا وہ بتا دو، وہ ایران کے اندر کیا چل رہا بتا دو، وہ ایران کا بادشاہ کیا پلاننگ کر رہا ہمارے خلاف، وہ لا لو. ہوتا نا، نہیں کیا آپ نے. تو ظاہر سی بات ہے ایسے شعبدے بازوں کے پاس جانا اور علاج کرانا، چاہے وہ بتائے یا نہ بتائے، شریعتاً حرام ہے. اور آپ نے فرمایا جو شعبدے باز کاہن کے پاس جائے اور وہ جو بات بتائے اس کی تصدیق کرے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر اتری، مطلب وہ کافر ہو جاتا ہے. اور جو کاہن کے پاس یوں ہی چلا جائے، یقین نہیں کر رہا ہے، تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 days کی اس کی پریئر قبول نہیں ہوتی. تو 40 دن کی نماز چلاتی یوں ہی جانے کی وجہ. اور یقین کرنا مطلب انکار کرنا شریعت کا. لیکن آپ نے جو کہا وہ تو صحیح بتا دیتا ہے، وہ بتا سکتا ہے، لیکن وہ جن اور شیاطین کے ذریعے یہ کام کرتا ہے، اور یہ طریقہ اختیار کرنا کفر ہے، یہ طریقہ اختیار کرنا حرام ہے، لہٰذا وہ درست نہیں ہے. میں اس کے تعلق سے آپ سے کہوں گا، میرا تفصیلی ایک عنوان ہے جن اور جادو کی حقیقت، آپ اس عنوان کو دیکھیں. اور انشاءاللہ اس کی ایک نئی سیریز جن اور جادو کی حقیقت اور آ رہی ہے. میں وعدہ تو نہیں کرتا ہوں کب، لیکن رمضان سے پہلے اس کی ایک نئی سیریز اور آئیں گی، تاکہ اور جدید جو چیزیں ہو رہی ہے. اور چونکہ میں نے جو پہلا لیکچر دیا تھا وہ 2009 کا تھا، میرا 5 سال ہو چکے ہیں. تو 5 سال میں بہت سارے اپڈیشن دنیا میں ہو چکے ہیں اور جادو کی فیلڈ میں بھی ہو چکے ہیں. تو وہ اپڈیٹڈ ورژن انشاءاللہ ہم ایک نیا پھر لانچ کریں گے، تاکہ اپڈیٹڈ جو شرک اور بدعت اور کفر ہو رہے ہیں ان کو آپ کے سامنے ہم رکھیں. تو انشاءاللہ اس کے لیے انشاءاللہ پلان ہے، لیکن ابھی کی حد تک آپ ضرور اس کو دیکھیے تاکہ تفصیلی گفتگو اس میں آئیں گے، چونکہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس میں دوں. بہت اہم سوال تھا آپ کا، جن اور جادو کی حقیقت. دیکھیے انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کے اس میں جاؤ. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے